اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ عورتیں ٹھیک ہیں یا مرد ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجی کے تحت ایک ایجنڈا کے تحت پاکستان میں انسٹال کیا گیا ہے؟ میں یہ بالکل نہیں کہہ رہا کہ مرد جو ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے. مردوں کو جو پریویلیج سوسائٹی میں ہے وہ عورتوں کو نہیں ہے، یہ ماننا پڑے گا. آپ بڑی سے بڑی ایم این سی میں چلی جائیں، وہاں ایگزیکٹو پوسٹ میں سیلری کا جو ہے وہ فرق آپ کو بتا دے گا کہ کتنا بڑا مسئلہ ہے دونوں میں. پر جب عورت مارچ ہوتا ہے، ابھی 2 مہینے بعد ہوگا اسلام آباد میں، ٹھیک ہے، ایز پر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان یو آر الاؤڈ ٹو پروٹیسٹ، آپ کا یہ حق ہے، آپ احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ عورت مارچ کا جو ایجنڈا ہے یا وہ جو ایجنڈا بتاتے ہیں، وہ کہتے تو یہ ہیں کہ ایکول رائٹس، لیکن انہوں نے کبھی ایکول رائٹس کے لیے جو ایکچولی مسائل ہیں سوسائٹی میں اس بارے میں کبھی بات نہیں کی. مطلب جینڈر پہ کہ ہم ان سے کبھی بات نہیں سنتے، فائنینشیل جو گیپ ہے بٹوین اے وومن اینڈ اے مین، اس کے بارے میں ہم لوگ بات نہیں کرتے. ڈومیسٹک وائلنس کے بارے میں وہ بات نہیں کرتی. جو سلوگنز وہ اٹھاتے ہیں اس پروٹیسٹ میں لوگ، آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں، ان کا حق ہے، یا ایکچولی اس بارے میں بیٹھ کے عورت مارچ کی آرگنائزیشن کے ساتھ بات کرنی چاہیے کہ اگر آپ لوگوں نے کوئی جینون ایشوز ہیں تو آپ پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ میں آ کے اس کا حل نکالیں، نہ کہ اس طرح کی چیزیں کر کے جس میں سوسائٹی میں جو ڈیوائڈ آپ بتا رہی ہیں مرد اور عورت میں، ایک کلیئر ڈیوائڈ اس وقت نظر آتا ہے. اچھا، جب عورت مارچ کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں نا تو پاکستان میں ہمیشہ اس کو بہت نگیٹو لائٹ میں لیا جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ عورت مارچ کا لینا دینا صرف ان خواتین سے نہیں ہے جس پہ بہت سے لوگوں کو اعتراضات ہوتے ہیں، کچھ پوسٹرز پہ اعتراضات ہوتے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ اس مارچ کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو میں نے خود دیکھے ہیں جو کہ رائٹس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، بٹ نیچرلی وہ چیز اتنی ہائی لائٹ نہیں ہو رہی ہوتی جتنے کچھ سرٹن قسم کے سلوگنز یا پوسٹرز ہائی لائٹ ہو جاتے ہیں. عورت مارچ جب ہوتا ہے اور جب فیمنزم کی بات ہوتی ہے تو پھر تو ایک بڑی ہم پولرائزیشن دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو مطلب بات ہی نہیں کرنی اس بارے میں. اٹس ایبسلیوٹلی رائٹ، بٹ میں ہمیشہ ایک چیز سوچتی ہوں کہ وی ہیو نیور ان پاکستان especially we have never learned the true spirit of what feminism stands for. It's not a negative word, it's not a bad thing. اگر ہم بات کریں تو فیمنزم جو ہے وہ جب شروع ہوئی تھی باہر یورپ میں، the first wave of feminism، تو جب فرسٹ ویو جب آئی تھی تو اس کا ریزن کیا تھا کہ ان کو ووٹ کا ہی رائٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے، ان کو مطلب وہ اتنا گھنٹہ کام کرتی تھی، 14 گھنٹے فیکٹریوں میں، ملوں میں، ان کو پے ہی نہیں ملتی تھی. جہاں آدمی کو جو ہے وہ $20 مل رہا ہے، اس خاتون کو $2 ملتا تھا. تو جب فیمنزم آیا تھا وہ تو بیسک رائٹ کا اختیار کرنے کے لیے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ عورت یورپ میں رہی ہو یا عورت پاکستان میں رہی ہو یا عورت بنگلہ دیش میں ہو یا انڈیا میں ہو یا ناروے میں ہو یا دنیا کے جس کونے میں بھی ہو جائے، اس کو جو ہے وہ اپنے رائٹس کے لیے لڑنا پڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی بات نہیں، اٹیکنگ والی بات نہیں ہے، یہ ہماری نیچرل سوسائٹی کا ایک بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک نیچر کا بھی ہمیشہ سے رہا ہے کہ عورت کو اس چیز کے لیے کرنا پڑا ہے. ٹھیک ہے، سو ہم نے فیمنزم کی اسپرٹ کو جو ہے نا وہ کچھ لوگوں نے پاکستان میں آ کے اس کو رانگ ٹرانسلیٹ کر دیا، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی بھی بہت سے لوگ ہیں جو اس کو رائٹ ٹرانسلیٹ بھی کرتے ہیں، مگر انفارچونیٹلی جو رانگ ٹرانسلیٹ ہو گیا وہ ہائی لائٹ ہو گیا، اور جو صحیح ٹرانسلیٹڈ ہے بہت سے لوگ، جو بہت سی خواتین مارچ میں بھی ہوتی ہیں اور وہ کریکٹ بات کر رہی ہوتی ہیں، وہ اس طرح ہائی لائٹ نہیں ہو پاتی ہے. تو رانگ ٹرانسلیشنس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ڈو ناٹ فوکس آن دا رانگ ٹرانسلیشنس اونلی. اینڈ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ان سے بیٹھ کے بات کی جائے، ڈیفینیٹلی بیٹھ کے بات کی جائے کہ یار اس لیول پہ آ کے مطلب گورنمنٹ کے لیول پہ جا کے ان مسائل کا حل نکالنے کی کوشش کی جائے. کیونکہ دیکھیں ایک دفعہ مارچ ہوتا ہے وہ 4 دن کا ہوتا ہے، 5 دن کا ہوتا ہے، آدھے لوگ ان کو سپورٹ کرتے ہیں، آدھے لوگ ان کو دھتکارتے ہیں، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ گئے تتر بتر ہو گئے، اس کو کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. وٹ مائی ویژن از، وٹ آئی وانٹ فار پیپل ٹو انڈرسٹینڈ از کہ کوئی ایسی چیز کریں، ضرور کریں، اپنے حقوق کے لیے نکلیں، مگر کچھ ایسا ہو جس میں آپ کچھ بلز کے اوپر کام کریں، آپ کچھ ایسی چیزوں کے اوپر کام کریں جہاں پہ جو پسماندہ عورت ہے سندھ کے انٹیریئر میں، کے پی کے انٹیریئر میں، بلوچستان کے انٹیریئر میں، اس کو پتہ لگے کہ اتنی خواتین، اتنے مرد اگر نکلیں روڈوں پہ خواتین کے حقوق کے لیے تو مجھے کوئی فائدہ ہوا ہے. بالکل. سب سے بڑا تو دیکھیں ڈومیسٹک وائلنس نا، آپ انٹیریئر پاکستان کی اگر بات کریں تو سب سے بڑا ایشو اس وقت ڈومیسٹک وائلنس کا ہے. اس پہ لاز ہمارے پاس موجود ہے، امپلیمنٹیشن نہیں ہے، پولیس کا رول ہے، پولیس کا ایک بہت نیگیٹو رول ہے. پھر آپ ایک گاؤں میں جاتے ہیں تو وہ بیچاری عورت جو ہے اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تمہارے پیچھے ہے کون جو تمہیں سنبھالے گا. اس کو ہم لوگوں نے اتنا امپاور ہی نہیں کیا کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکے. یہ ایشوز آئی تھنک ہیں جو کہ عورت مارچ کو اگر ہم لوگ سائڈ پہ بھی کر دیں تو جو اشرافیہ ہے اس کو بھی چاہیے اس بارے میں سوچے، کیونکہ آلموسٹ 50% آف دا پاپولیشن آف پاکستان عورتیں ہیں، اور
عورت اگر امپاور نہیں ہوئی ہوئی تو آپ اپنی 50% آف دا پاپولیشن کو کس طریقے سے لے کے ساتھ چلیں گے آگے، جب 50% آپ کا فار انسٹنس کام کر رہا ہے اور 50% جو ہے اس میں سے 30% کو آپ لوگوں نے گھر میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، اور جو 25% کام 20% کام کر بھی رہی ہیں ان کو بھی جس طریقے کا انوائرمنٹ دیا جا رہا ہے وہ اس سے بہتر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام نہ ہی کریں تو بہتر ہے، تو ملک کس طرف پھر نکل جائے گا؟ بارش اگر خواتین کام نہیں کریں گی نا تو سوسائٹی کولیپس کر جائے گی. ہماری بہت سی ڈاکٹرز کے پروفیشنز ہیں جو خواتین کے علاوہ نہیں چل سکتے. آپ کبھی اپنے گھر کی خاتون کو میل گائنیکالوجسٹ کو دکھائیں گے، ریڈیولوجسٹ کو دکھائیں گے؟ نہیں دکھائیں گے. یو وڈ آلویز نیڈ اے فیمیل اوور دیئر. ٹھیک ہے، ایسی بہت سی فیلڈز ہیں جہاں پہ عورتوں کا کام کرنا بہت امپورٹنٹ ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ سرٹن پروفیشنز لوگ کہتے ہیں کہ اس پروفیشن میں کام کرے، اس پروفیشن میں کام نہ کرے، مگر بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ایک فادر ہوتا ہے جو یہ ڈیسیجن لیتا ہے، یا جو بچی ہوتی ہے جو ڈیسیجن لیتی ہے، اور اگر وہ پڑھ لکھ کے ایک مقام پہ پہنچ گئی ہے تو اب آپ اس کو اس چیز کے اوپر پیچھے نہ دھکیلیں کہ یار آپ یہ کام نہ کرو، وہ نہ کرو. اس کے ماں باپ کا خواب ہے، اس کا وہ خواب ہے. ہاں، میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ اف یو ہیو ایشوز آپ وہاں پہ شادی نہ کرو. بالکل. بٹ عورت کو معاشرے میں آگے نہ بڑھنے دینا، آپ یہ چھوڑ دو نا، بھول جاؤ کہ وہ ایک جینڈر سے منسلک ہے. وہ ایک قابل انسان ہے، اور ایسے ایسے قابل انسان میں نے دیکھے ہیں، خواتین میں نے دیکھی ہیں، مرد بھی بہت قابل ترین ہیں، خواتین بھی بہت قابل ترین ہیں. وائی ڈو یو ہیو ٹو ڈو دا سیگریگیشن؟ آئی آلویز سے دس دیٹ وائی ڈو یو سیگریگیٹ؟ وائی ڈو یو سے کہ یہ ایک عورت ہے، یہ ایک مرد ہے؟ آپ کہو کہ یار یہ ایک اتنا کوالیفائڈ انسان ہے، اتنی کوالیفائڈ جو ہے وہ اس نے یہ چیزیں لی ہوئی ہیں، اور وہ برابر کا کام کر سکتی ہیں. کچھ فیلڈز میں ڈیفینیٹلی وہ برابر کا کام نہیں کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، آپ کی جو ہے وہ کوئی فار ایگزامپل فائٹنگ کی فیلڈ ہو گئی، آپ کی کوئی جو ایتھلیٹکس کی فیلڈ ہو گئی جہاں پہ آپ کی وہ والی چیزیں آگے جو ایک میل میں ڈفرینٹ ہوتی ہیں فزیولوجی کو لے کے، تو اس میں وہ کام اس طرح نہیں کر سکتی، وہ ایک گیون فیکٹ ہے. مگر جہاں پہ انٹلیکٹ کی بات آ جاتی ہے، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مین اینڈ وومن ہیو نو ڈفرینس ان انٹلیکچوئل سپیریورٹی. کوئی کسی سے انٹلیکچوئل سپیریورٹی میں نہیں ہے. تو بنایا نہیں ہے ڈفرینس. یس، سو سیریبرل جو ایکویلٹی ہے نا وہ دونوں کی ایگزسٹ کر رہی ہے. سو جب بھی بات ہوتی ہے، یس، کبھی بھی میں یہ نہیں کہوں گی کہ یو فائٹ لائک اے مین، یو ہٹ دا ادر پرسن، یو کین لفٹ ویٹس لائک اے مین، یو کین لفٹ دس ٹیبل لائک اے مین. بٹ وٹ آئی تھنک جو ہمیشہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے نا، وہ اس چیز کو سمجھا نہیں گیا ہے کہ وومن آر نیور فائٹنگ for these things. They're fighting for the cerebral equality. They're fighting for the fact that if you do this work, if you're doing this paperwork, if you're doing this office work, if you're running a company, if you're doing something, I can do the same as well. So it was never about trying to prove I'm better than a man. It was just about accept that I have a cerebral intellect as well. This is the point. Last year میں چائنا میں تھا and I was there with a friend. اور چائنا کے تو ہم سے بہت برے حالات تھے. آپ دیکھیں ہم تو بہت اچھی کنڈیشن میں اس وقت، جب چائنا سے 50 سال پہلے جو چائنا کے حالات تھے وہ اگر ہمارے ابھی ہوتے تو ہم لوگ تو سروائیو ہی نہ کر سکتے. ان سے میں نے پوچھا کہ آپ لوگوں نے ایسا 40-45 ایئرس میں ایسا کیا ہو گیا کہ آپ لوگوں نے ترقی کی؟ اس نے مجھے 100 باتیں بتا دی، یہ کیا وہ کیا وہ کیا. اس کے بعد وہ چپ ہو گیا. پھر میں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. میں کھانا کھانے لگا. مجھے کہتا ہے بردر آئی ووڈ لائک ٹو ٹیل یو ون تھنگ. میں نے کہا واٹ؟ کہتے ہیں ہماری جو 50% ورک فورس ہے نا وہ گھر میں نہیں بیٹھی ہوئی. کہتے ہیں آپ لوگوں کی گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، آپ لوگ نا ایک ٹرافی کی طرح اس کو گھر میں سجا کے رکھتے ہو. یہاں ایشو ہے کہ ہمارے ملک میں ہر بندہ کام کر رہا ہے. کہتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی 50% آبادی میں سے 30% کو گھر میں بٹھا کے رکھا ہوا ہے. کہہ رہے ہیں یہ جب آپ مسئلے کو حل کر دو گے نا تو آپ لوگوں کا، کہتے ہیں 30%، اس کے اسٹیٹس پہ بات کرتے ہیں چینی، بٹ کہتے ہیں 30% اگر آپ کا ورک فورس کام کر رہا ہے آپ لوگوں کو ضرورت ہی نہیں کسی کی. مارش، ہمارے معاشرے میں یہ بڑی افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے، بٹ بہت سی خواتین MBBS اور اس طرح کی ڈگری کرتی کس لیے ہیں؟ رشتے اچھے آئیں گے، ایک. دوسری چیز یہ کہ شادی کے بعد جو ہے وہ کہیں بھی جا کے سیٹل ان ہو جاؤں گی، پریکٹس بے شک نہ کروں، پھر دیکھا جائے گا جو کرنا ہوگا، لیکن شادی اچھی جگہ ہو جائے گی میری. ہمارے معاشرے میں یہ ڈگریز بہت سی ایسی کروائی اس لیے جاتی ہیں کہ ڈاکٹر بہو کے رشتے اچھے آتے ہیں، اور ڈاکٹر بہو کو ڈاکٹری نہیں کرنے دینی. میں آپ کو بڑا حیران کن ایک واقعہ سناتی ہوں. مجھے جو ہے وہ ایک خاتون نے ای میل کیا، انہوں نے کہا کہ اس طرح جو ہے وہ میں ڈاکٹر ہوں اور میری جو ہے وہ شادی ہوئی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ نے پریکٹس نہیں کرنی. تو میں نے کہا، پہلے میں نے تھوڑا سا ریزسٹ کیا، بٹ پھر میں نے کہا کہ گھر بچانے کے لیے میں نہیں کرتی ہوں. پہلے یہ چیز کمیونیکیٹ نہیں ہوئی تھی. پہلے انہوں نے کہا تھا ہمیں ایجوکیٹڈ بہو چاہیے، پڑھی لکھی ڈاکٹر بہو چاہیے. کہتی ہے کافی سال گزرے ہیں میری شادی کو اب، اور میری ساس اس دن غصے میں کہتی ہیں کہ تم کتنی جاہل ہو، تمہیں یہ چیز سمجھ نہیں آتی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ. اس سے بہتر میں کوئی پڑھی لکھی ڈاکٹر بہو لے آتی. And she said I felt like my identity disappeared. میں نے کہا میں کون ہوں، میں کیا بیٹھی ہوئی ہوں یہاں پہ. تو مطلب خواتین بھول جاتی ہیں پھر وہ کیا ہے، ان کو کچھ یاد نہیں رہتا اپنے بارے میں. میں ہمیشہ کہتی ہوں کوئی بھی مرد یا خواتین اگر آپ اس کو وہ پریکٹس نہ کرنے دو جو اس کے لیے جو وہ کرتا رہا ہے،
بھول جائے گا کچھ ٹائم بعد وہ کیا تھا. اور میرے خیال سے اس سے تکلیف دہ کوئی چیز نہیں ہے کہ ایک انسان اپنی شناخت کو بھول جائے.